لبیک والو جیو جیو رضوی کے جیالو جیو جیو لبیک والو جیو جیو رضوی کے جیالو الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد واجب التعظیم والتکریم علماء کرام، عاشقان مصطفیٰ، آج کی عظیم الشان محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام سے انعقاد پذیر ہے۔ رب کائنات اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ رجب اللہ کا اور شعبان حضور علیہ السلام کا اور رمضان حضور کی امت کا، جب تینوں مہینوں کو دیکھتے ہیں ویسے سمجھتے ہیں رمضان بڑا عظمت والا ہے، بڑی شان والا ماہ مبارک ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کس مہینے کو اپنا قرار دیا تو وہ ماہ رجب شریف ہے، اور اس کی برکتیں سبحان اللہ جب پڑھتے ہیں تو ایمان سے انسان کی محبت جو ہے وہ جوش مارتی ہے کہ اس کے ایک روزہ اگر اس ماہ رجب شریف میں صبح 27ویں کا روزہ ہے، اگر کوئی ایک روزہ رکھے، پیارے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 360 جو سال کے دن ہیں، گویا کہ ایک روزہ رکھنے والے کے نامہ اعمال میں 360 روزے یعنی پورے سال کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں اسے کتنا درجہ ہے، کتنا اس کا اہم مقام ہے کہ ایک روزہ رکھنے والے کو سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی 7 روزے رکھتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اگر 8 روزے رکھتے ہیں تو اس پر جنت کے 8 دروازے کھول جاتے ہیں۔ یہ برکت ہے اس ماہ مبارک کی جس میں حضور کو معراج حاصل ہوئی ہے، اور یہ سارا حضور کی معراج کے صدقے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اب معراج شریف کی طرف آتے ہیں۔ اگر معراج شریف کے اس موضوع کو، اس عنوان کو بیان کریں تو اس پہ تو کئی گھنٹے تو کیا، ہفتے تو کیا، مہینے، زندگی بھر حضور کے معراج کو بیان کرتے رہے تو حضور کا معراج بیان نہیں کر سکتے، لیکن اصول خیر و برکت کے لیے چند کلمات۔ اب دیکھیے کہ جو شخص سفر کرتا ہے، ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں اور ماشاءاللہ رضوی شیر بھی بیٹھے ہیں، علماء سے ان کا بڑا قریب واسطہ ہے، سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ جو سفر نامہ ہے نا، سفر نامہ وہ لکھتا ہے جو خود سفر کرتا ہے۔ مثال میں کسی کا سفر نامہ نہیں لکھ سکتا تو مجھے تو نہیں پتا کہ سفر آپ نے کیسا کیا، کس طرح کا کیا، کہاں رکے، کہاں چلے، کہاں ٹھہرے، کیا دیکھا، کیا منظر، کیا معاملات۔ سفر نامہ تو وہی لکھ سکتا ہے جو سفر سے گزرا ہو، جس نے سارے معاملات کو دیکھا ہو، سارے مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے گزرے ہوں۔ جتنے بھی تاریخ میں آپ کو سفر نامے ملیں گے، ہر سفر نامہ لکھنے والا مسافر خود ہوتا ہے، لیکن قربان جائے حضور کے سفر معراج پر، سفر کرنے والے حضور، لکھنے والے رب کائنات کی ذات، بیان کرنے والی اللہ کی ذات، جس نے حضور علیہ السلام کو معراج کروایا۔ اب دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے
سفر نامہ معراج کے حوالے سے لکھا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، اسی کے اندر میں رہ کے چند کلمات عرض کروں گا۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ 3-4 جملوں پہ ذرا غور کریں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف سے آغاز کیا ہے۔ کس سے؟ اپنی تعریف سے۔ حالانکہ سفر کس کا بیان ہو رہا ہے؟ حضور کا۔ تعریف کس کی مقدم؟ رب کائنات کی، کیونکہ قاعدہ کلیہ بھی ہے کہ سب سے مقدم تعریف تو اللہ ہی کی ہے، سب سے مقدم۔ لیکن یہاں پہ حضور کے سفر نامہ معراج میں سب سے پہلے رب کائنات کی عظمت اور شان کو جو بیان کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ سبحان، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، یعنی ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر قسم کی کجی سے پاک ہے رب کائنات۔ اگر وہ چاہے ایک لمحے میں حضور علیہ السلام کا جتنا بھی معراج کا سفر ہے، اس سے ہزاروں سفر بھی بڑے کروا سکتا ہے، کہ وہ ساری قوتوں کا مالک میرا رب ہے۔ فرمایا کہ اتنا بڑا سفر معراج بیان ہو رہا ہے، تو جو کفار ہیں، جنہوں کے دلوں میں کجی ہے، وہ اس پہ کوئی انکار کر سکتے ہیں، اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام معراج کے بعد جب واپس پلٹے، فرمایا کہ میں رات کے ایک لمحے میں، جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے لیلن، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں جب بیان کریں گے تو ظاہر کفار مکہ اس کا انکار کریں گے۔ ایسے ہی ہوا جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کے لمحے میں گیا اور واپس آیا، اور وقت کتنا لگا؟ جس بستر سے حضور علیہ السلام اٹھے وہ بستر بھی گرم، جس پانی سے وضو کیا پانی بھی رواں، اور جس دروازے سے گزرے اس کی کنڈی بھی ہل رہی ہے۔ حضور گئے بھی، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے 7واں آسمان، پھر لامکان، پھر رب کے جلووں میں، پھر وہ سارا سفر واپس آنا، کتنا وقت صرف ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ تو جب حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، کفار نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ وہ لوگ آتے جاتے رہتے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور تاریخ عجیب بات ہے کہ حضور علیہ السلام تاریخی طور پر، ظاہری طور پر حضور علیہ السلام نے کبھی بھی حرم یعنی مکہ پاک سے فلسطین کا سفر بظاہر نہیں کیا تھا، بظاہر حضور نے سفر نہیں کیا تھا، بظاہر حضور نے مسجد اقصی نہیں دیکھی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے لامکان تک۔ انہوں نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کم از کم 1 مہینہ لگتا ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے آنا اور جانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات کسی میں گئے اور واپس آ گئے؟ اگر گئے تو ہمیں پھر اس کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں مسجد اقصی شریف کی، کیونکہ کفار مکہ تو دیکھ چکے تھے، انہیں تو پتہ تھا کہ اس کے کتنے دروازے ہیں، کتنے گنبد ہیں، کتنی کھڑکیاں، کتنی روشن دانے ہیں، کتنے اس کے کنگرے ہیں، ساری چیزوں سے وہ واقف تھے۔ حضور علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، اگر آپ نے مسجد، ان کو تو پتہ تھا حضور بظاہر مسجد اقصی میں کبھی تشریف نہیں لے گئے، اور یہ شخص نے کبھی کسی بلڈنگ کو، کسی عمارت کو، کسی منبر و محراب کو، کسی مسجد کو نہ دیکھا ہو۔ اگر وہ کہے کہ آپ بتائیں اس کی علامات کیا ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کی بناوٹ سجاوٹ کیسی ہے، بظاہر تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن قربان جائیں حضور کی عظمت و شان پہ، حضور کی عظمت و شان پہ قربان جائیں۔ جو کفار مکہ کے انتہائی تجربہ کار، بار بار مسجد بیت الاقصی کو دیکھنے والے حضور کے پاس آئے، اور جب انہوں نے علامات پوچھی تو رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے سارے حجابات کو اٹھا کر مسجد اقصی حضور کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھ کر مسجد اقصی کی ساری علامات، ساری نشانیاں، جب حضور علیہ السلام ایک ایک علامت و نشانی بتا رہے تھے، اور کفار مکہ دنگ ہو رہے تھے کہ کیسے حضور علیہ السلام نے جب بظاہر دیکھا نہیں ہے، اور جو علامات حضور بتا رہے ہیں تو بالکل بعین ہی ایسی ہی ہیں جیسے حضور بتا رہے ہیں۔ تو یہ ایک علامت ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی انکار بھی کرے تو سب سے پہلے پھر انکار اس رب کائنات کا ہی کرے گا جس نے کہا کہ سبحان
الذی بارکنا، الذی بارکنا، فرمایا کہ الذی اسریٰ بعبدی، فرمایا کہ وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو. اسرا جو ہے نا یہ سیر سے ہے، بظاہر یہ سفر ہے معراج کا. سفر اور سیر میں فرق ہوتا ہے، سفر اور سیر میں فرق ہوتا ہے. جو سفر ہے نا وہ چاہے جتنا مرضی آرام دہ ہو، اس کے اندر تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کے اندر تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن جو سیر ہوتی ہے نا سیر، اس میں تکلیفیں نہیں ہوتی، اس میں لذت ہوتی ہے، اس میں راحت ہوتی ہے، اس میں سکون ہوتا ہے، اس میں مزے ہوتے ہیں، اس میں لذت ہوتی ہے. فرمایا کہ رب کائنات نے اتنا طویل سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر ساتواں آسمان، پھر لامقام، پھر رب کے جلووں میں، پھر واپس پلٹنا، یہ سارا فرمایا کہ سفر نہیں تھا بلکہ حضور کے لیے سیر ہی تھی، تاکہ حضور جس سفر پہ گئے اس میں لذت بھی ہو، راحت بھی ہو، سکون بھی ہو، مزہ بھی ہو. تو یہ جتنا بھی سفر ہوا ہے یہ سیر قرآن کا اسرا، ہم نے اپنے محبوب کو سیر کروائی. بعبدہ، عبد پہ غور کریں، لفظ عبد قرآن مجید جہاں بھی پڑھیں گے آپ کو حضور کے بہترین مقدس القابات سے رب کائنات نے نوازا ہے. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، بے شمار کمالات سے القابات سے رب کائنات نے نوازا. یہاں عبد کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ لذت، میرا رب جب مجھے عبد فرماتا ہے تو مجھے سب سے زیادہ اس میں لذت محسوس ہوتی ہے. اور عبد کہنے کا یہاں جو مفسرین کرام نے وجہ بیان کی ہے، فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا نظریہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ظاہری طور پر یعنی بیداری میں نہیں ہوئی، خواب کی حالت میں ہوئی ہے، حالت خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو یہاں پہ مفسرین کرام نے، محدثین عظام نے بہترین جملہ لکھا ہے، فرمایا کہ عبد جو ہوتا ہے، عبد مانا بندہ، عبد مانا بندہ، عبد ہی یعنی بندہ خاص حضور کی ذات. عبد کہتے ہیں جسم و روح کے تعلق کو، جسم و روح کے تعلق کو. اگر روح نہیں ہے جسم ہے، یا جسم ہے روح نہیں ہے تو اس کو عبد نہیں کہتے. مثال کے طور پر اس وقت آپ کو بندہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ زندہ ہیں، حیات ہیں، آپ کا جسم و روح دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. اگر خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کسی کی روح جسم سے پرواز کر جائے تو پھر اسے میت کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی کہتے ہیں. آپ تو اس وقت کہیں گے جب جسم اور روح دونوں آپس میں منسلک ہوں. تو پھر آپ فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی طور پر اپنے جسم مقدس کے ساتھ، اپنی روح مقدس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے جلووں میں تشریف فرما ہوئے. آگے فرمایا لیلن، رات کے ایک حصے میں. جو تنوین ہے نا، تنوین منون جو لفظ ہوتے ہیں یہ قلت کو اظہار کرتے ہیں، قلت کو ظاہر کرتے ہیں. فرمایا کہ ساری رات نہیں، ساری رات نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں. کتنا حصہ؟ جیسے میں نے 2-3 چیزوں پہ آپ کو بتایا کہ کتنا مختصر حصہ، یعنی اتنا کہ پانی بھی چل رہا ہے. جب انسان وضو کرتا ہے پانی کتنی دیر رواں رہتا ہے؟ چند لمحے. یا بستر گرم رہتا ہے کتنی دیر؟ چند منٹ. حضور علیہ السلام گئے اور واپس آ گئے. اور یہاں پہ ایک نقطہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند لمحوں کے لیے نہیں گئے بلکہ اتنا دراز عرصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزار کے آئے، دراز وقت گزار کے آئے جس کی وسعت کو کوئی لکھ ہی نہیں سکتا کہ کتنا حضور علیہ السلام اللہ کے جلووں میں رہے. تو ادھر کہتے ہیں کہ قرآن لیلن، رات کے تھوڑا سا حصہ، ادھر اتنا وقت کہ جس کی آپ اس کی کوئی انتہا کو لکھ نہیں سکتے، کتنے دیر رہے، کتنے سال، کتنی صدیاں. تو پھر یہاں پہ علماء کرام نے لکھا ہے ایک بڑا لطیف نکتہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ کائنات شمس و قمر، یہ لیل و نہار، یہ جتنا بھی ایک نظام چل رہا ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ ایک رواں ہے، چل رہا ہے، جاری اور ساری ہے. اور اس کی مثال انہوں نے
لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے وقت رب کائنات نے سارے نظام کو ساکت کر دیا تھا، سارے نظام کو روک دیا تھا، چامت کر دیا تھا کہ سارا نظام رک جائے، جب تک میرا اور میرے محبوب کی ملاقات رہتی ہے تب تک سارا نظام رک جائے. جس کی مثال یہاں ظاہری طور پر جو لکھی ہے کہ جس طرح گھڑی چلتی ہے اس کے سیل کو نکال دیں، جب سیل نکل آتا ہے جہاں اس کی سوئیاں چھوٹی بڑی جہاں جہاں پہ رہتی ہیں وہ رک جاتی ہیں، جب تک سیل نہ داخل ہو تب تک سوئیاں اپنی منزل کی طرف نہیں چلتی. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کی روح ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تھے تو سارا نظام چل رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات سے آگے لامکان تک گئے تو سارا نظام رک گیا. حضور واپس آئے تو پھر لیل و نہار کا سارا نظام پھر چلا. اور ایک لیلن ایک اور نقطہ عرض کروں، لیلن یعنی میں نے پہلے بیان کیا، اس میں ایک ہوتا ہے نا کہ سیر جو ہوتی ہے نا وہ دن کے اجالے میں ہوتی ہے، دن کی روشنی میں ہوتی ہے. روشنی ہو اجالا ہو پھر انسان کو مناظر دیکھنے کا لطف کچھ اور ہوتا ہے. اگر کسی کو سیر کروائیں رات کا وقت ہو اور رات بھی 14ویں کا چاند نہ ہو، 27ویں کی رات ہو جہاں ہمیشہ اندھیرا ہوتا ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ میرا محبوب ان ظاہری روشنیوں اور اندھیروں کا محتاج نہیں ہے. جہاں سے حضور چلتے ہیں، جہاں سے حضور جلوہ گر ہو کے گزرتے ہیں وہاں روشنیاں ہی روشنیاں ہوتی ہیں، وہاں چمک بھی چمک ہوتی ہے، وہاں اجالا بھی اجالا ہوتا ہے. تو یہ مقدس رات ایسی ہے جس رات میں اللہ نے اپنی محبوب کی امت کو بہترین تحفہ نماز عطا فرمایا، بہترین تحائف سے. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے واپس آنے لگے تو رب کائنات نے پوچھا اے پیارے محبوب میں نے اپنی عطا سے جو کچھ آپ کو عطا فرما دیا ہے اس کے علاوہ کچھ اور. مفسرین کرام نے کہا کہ 700 مرتبہ رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بار اپنی گنہگار امت کی بخشش مانگی. کتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیار ہے اپنی امت سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حضور سے وفا کریں، اپنی محبت کا جتنا بھی ہو سکے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ نچھاور کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر.